ارحم کی بیوی کی وجہ سے ردا اس دنیا میں نہیں رہتی، کیونکہ ارحم کی بیوی ردا کے گھر جاتی ہے اسے بے عزت کرنے کے لیے، اس پر الزامات لگانے کے لیے کہ وہ ارحم سے بات کرتی ہے فون کال پر، تاکہ ارحم رک جائے، کبھی بھی ردا سے نہ ملے اور نہ ہی اس کی ملاقات ردا سے ہو پائے۔ ارحم کی بیوی اپنی ساس کو بتاتی ہے کہ وہ ردا کے گھر جا رہی ہے اس کی عقل ٹھکانے پر لگانے کے لیے، وہ اس کے شوہر کو خراب کر رہی ہے۔ جیسے ہی اس کی ساس یہ بات سنتی ہے تو وہ اسے منع کرتی ہے کہ وہ ایسا کوئی قدم نہ اٹھائے ورنہ وہ بہت اس کے ساتھ بری پیش آئے گی، لیکن وہ اس کا کوئی لحاظ نہیں کرتی، بھاگ جاتی ہے۔ ارحم کی والدہ سے فون کر کے بتاتی ہے کہ بیٹا تمہاری بیوی یہ کام کرنے کے لیے جا رہی ہے، پہنچو اسے روکو۔ ارحم جیسے یہ بات سنتا ہے تو وہ اپنی بیوی کو روکتے کے لیے وہاں سے نکل پڑتا ہے۔ جیسے ہی وہ ردا کے گھر پہنچتی ہے تو ارحم بھی وہاں کھڑا ہوتا ہے، لیکن ارحم کی بیوی اس کی کوئی بات نہیں سنتی، وہ سیدھا اندر گھر میں داخل ہو جاتی ہے، سب کو اکٹھا کر لیتی ہے اور ردا کو کہتی ہے کہ مجھے تم پر بہت غصہ آ رہا ہے، میرا بس نہیں چل رہا کہ میں تمہیں اس دنیا سے ہی غائب کر دوں، تم میرے شوہر کا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتی؟ تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے کہ میرے شوہر سے فون کال پر بات مت کی کرو، اگر اس بار میں نے اپنے شوہر کو تم سے بات کرتے ہوئے دیکھ لے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تم دونوں بہنیں کیا چاہتی ہو؟ تمہاری بہن کی منگنی ٹوٹ چکے ہے، پھر بھی وہ زرون سے رابطے میں رہتی ہے، تم ہو کہ تم بھی میرے شوہر کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی، آخر تم چاہتی کیا ہو دونوں بہنیں؟ یہ بات سنتے ہی ارحم اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور اسے وہاں سے لے کر چلا جاتا ہے۔ پیچھے سے ردا کا بھائی اسے لڑنے لگ جاتا ہے، اسے کہتا ہے کہ تم آخر کیوں کرتی ہو ارحم سے باتیں، تمہارے پاس تو فون نہیں ہے، تمہاری باتیں کون کراتا ہے؟ اسی وقت رانی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہتی ہے کہ اس کی باتیں اور کوئی نہیں بلکہ آپ کی بہن فضا کرواتی ہے، آپ کی بہن فضا کو بہت شوق ہے قاصد بننے کا، آپ پہلے اس کی کلاس لگائیں۔ رانی اتنی بری انسلٹ کرتی ہے کہ ردا بہت ہی زیادہ یہ صدمہ دل پر لے جاتی ہے اور اس دنیا میں نہیں رہتی۔ فضا اپنی بہن کو بہت سنبھالنے کی کوشش کرتی ہے، اسے دلاسا دے رہی ہوتی ہے کہ وہ یہ صدمہ اپنے دل پر نہ لے، کچھ نہیں ہوتا، لیکن ردا اچانک سے زمین پر گر جاتی ہے، بے ہوش ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر فضا بہت پریشان ہو جاتی ہے، فضا اپنی بہن کو بہت سنبھالتی ہے لیکن وہ نہیں سنبھل پاتی، وہ شور مچاتی ہے بھائی ردا کو کچھ ہو گیا، جلدی آئیں۔ لیکن جیسے ہی ردا کا بھائی آتا ہے ثاقب، وہ دیکھتا ہے تو وہ بہت پریشان ہو جاتا ہے، اپنی بہن کو اٹھاتا ہے، اسپتال لے کر بھاگتا ہے۔ اسپتال جاتا ہے، ڈاکٹرز چیک کرتے ہیں تو جواب دیتے ہیں کہ سوری دس از نو مور۔ یہ سنتے ہی ارحم کے رنگ اڑ جاتے ہیں، ارحم یہ صدمہ برداشت نہیں کر پاتا۔ رانی بہت خوش ہو جاتی ہے، رانی کہتی ہے کہ ایک بلا سے تو جان چھوٹی، بہت اچھا ہوا۔ دوسری طرف یہ بات ارحم کو نہیں پتا ہوتی، ارحم بار بار فون کرتا ہے فضا کے نمبر پر، اسے پوچھنے کی کوشش کرتا ہے کہ آخر ردا کو کچھ ہوا تو نہیں، وہ اس سے معافی مانگنا چاہتا ہے، لیکن جب فضا اسے بتاتی ہے کہ ردا اس دنیا میں نہیں رہی تو وہ اس بات پر یقین نہیں کرتا، وہ کہتا ہے کہ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ فضا کہتی ہے وہ مر گئی، تم جان کیوں نہیں چھوڑ دیتے اب بھی؟ لیکن ارحم کہتا ہے ایک مرتبہ میں نے اسے معافی مانگنی ہے، لیکن جب اسے یقین ہوتا ہے، جب وہ خود جا کر دیکھتا ہے تب اس کا دل ٹوٹ سا جاتا ہے، وہ بھی ارادہ کر لیتا ہے جو کچھ میری بیوی نے ردا کے ساتھ کیا اب وہ بھی اسی کے ساتھ ویسا ہی کرے گا، اسے چھوڑ ڈالے گا۔ یہ اسٹوری بنے گی بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ، مزید معلومات جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا۔ شکریہ۔